بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی منصوبہ بندی کو عملی صورت دینے کے لیے مجھے تمہاری کسی اجازت کی ضرورت نہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان تہہ خانوں کے راستے نمبر 3 میں اکثر مہمان آتے رہتے ہیں جن میں غیر ملکی بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ایسی کسی پارٹی کی آمد سے پہلے اپنا کام پورا کرنا ہوگا، ورنہ وہ لاشیں دیکھ لی گئیں تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ تمہاری ذات بھی شبہات کی ذات میں آ جائے۔ اتنی بڑی اور باوسائل تنظیم کے لیے اس نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس مختصر سی مدت میں تم نے ان کے 4 آدمی مار دیے، خفیہ ترین مقامات کے راز معلوم کر لائے، اور اب وہ سب برباد کر دینا چاہتے ہو۔ نہیں ڈینی، یہ نہیں ہو سکے گا۔ لائٹز کاٹیج کی برسوں پرانی ساکھ ہے۔ ہولناک دھماکوں، آتش زنی اور جانی اطلاف کے بعد سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا۔ پولیس اور فوج اس ملبے پر چڑھ دوڑے گی، اسے نقصان پہنچائے بغیر ہم انہیں ہر لمحے بلیک میل کر سکیں گے۔ یہ معلومات تو تمہارے لیے سدا بہار کامیابی کی کلید بن سکتی ہیں۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری۔ جب تک لاشیں دریافت نہیں ہوتی سب کچھ جوں کا توں رہے گا۔ انہیں جس وقت بھی کسی بیرونی آدمی کی مداخلت کا سراغ مل گیا وہاں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ سارے ذخائر اونے پونے بیچ دیے جائیں گے یا دوسرے گوداموں میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ رہے تہہ خانے تو ان کی تعمیر کسی قانون کے تحت جرم نہیں ہے۔ نہ رہے کچھ بھی نہ رہے، لیکن تم کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمت ساتھ دے اور وسائل مجتمع ہو جائیں تو میں آج رات ہی ادھر کا رخ کر بیٹھوں۔ میں انہیں مہلت نہیں دینا چاہتا، ورنہ میرا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر ان کی ہٹ لسٹ پر آ جاؤں گا۔ تمہیں یہ خوف بھی نہیں ہے کہ غزالہ میری تحویل میں ہے؟ میں چاہوں تو اسے دباؤ کے طور پر استعمال کر سکتی ہوں۔ تم نہیں کر سکو گی، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تم گندے خون کی ستھری پیداوار ہو۔ میں نے جمی لائٹ کی تصویر دیکھ لی ہے اور اس کی تلاش میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس سے زیادہ غزالہ کو استعمال کرنا چاہو گی تو میں اسے حالات اور مقدر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ غزالہ کی جان میرے ملک کی مٹی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اب تک جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اس میں بھی ایک فریق بنا رہا اور شاید اب بھی بنا رہتا، لیکن اسلحہ کے انبار نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تم ان بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگو گے جو ان کاموں میں شریک نہیں ہیں، بس روزی کمانے کے لیے لائٹز کاٹیج میں رہ رہے ہیں۔ وہ مجھے ہر قیمت پر باز رکھنے پر تلی ہوئی تھی۔ بڑے مقاصد کے سامنے 10-20 جانوں کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو جنگ ہے، کھلی ہوئی جنگ، جس میں آدمیوں کو دیکھ بھال کر نہیں مارا جاتا۔ جو ذات میں آ جائے موت اسی کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں نے سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ ان بے گناہوں کی جانیں بچانے کے لیے میں نے دوسری راہ سوچی تھی۔ میں پولیس کو ادھر متوجہ کر سکتا تھا، لیکن میرے لیے سامنے آنا ناممکن ہے، اور وہ کسی گمنام اطلاع پر اتنا بڑا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ناکامی کی صورت میں فیصلہ کرنے والوں کی ملازمتیں جا سکتی ہیں۔ ان کے لیے لائٹز کاٹیج ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ براہ راست لائٹز کاٹیج میں ڈی سوزا سے رجوع کرتے اور انہیں لائٹز کاٹیج میں الجھا کر خفیہ راستوں سے مال صاف کر دیا جاتا۔ ایسے غیر یقینی اقدام سے بہتر یہ ہوگا کہ میں خود ٹھوس کارروائی کر گزروں، اور اگر میں بزور طاقت تمہیں روکنا چاہوں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ میں اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن بظاہر ہنستے ہوئے بے پرواہی سے بولا، موچ آ جائے گی، کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میرے باپ کی تصویر تمہیں کہاں ملی تھی؟ اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد سوال کیا۔ 3 نمبر کے ایک مقفل کمرے میں، میں نے فوری خیال کے تحت کہا۔ اگر آج رات تم میرا ساتھ دو تو شاید ہم وہ تصویر بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں، پھر تم میری محتاج نہیں رہو گی۔ یہی میں بھی سوچ رہی تھی، اس نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن میں ایک بار پھر کہوں گی کہ ان تہہ خانوں کی تباہی کا خیال دل سے نکال دو۔ ملک کی مٹی اور وطن کی محبت، یہ سب پرانے دور کے افسانے ہیں۔ جب انسان ایک گاؤں میں پیدا ہو کر وہیں مر جاتا تھا، اس دور میں جو جہاں پہنچ جائے وہی اس کا وطن بن جاتا ہے۔ تنظیم
کا بانی میرا باپ ضرور ہے، لیکن یہاں اسے چلانے اور فروغ دینے والے سب تمہارے ہم وطن ہیں، تم کس کس سے لڑتے پھرو گے؟ میں اچانک ہی سنبھل گیا، اس نے ملک اور وطن کی بات کچھ سوچ سمجھ کر ہی چھیڑی تھی، شاید وہ ایک بار پھر میری وفاداری کا امتحان لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ عملاً وہ تنظیم میں ایک اہم منصب پر فائز تھی اور میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں ہمیشہ سے تنظیم کا وفادار رہا، لیکن غلط فہمیوں کی بنیاد پر میرے گرد ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مجھے کنارہ کش ہو کر اپنا وجود منوانے کے لیے تقریب کا سہارا لینا پڑا، اور اب تہہ خانوں کی تباہی کے بارے میں میرا اصرار میرے داموں کی تردید کر رہا تھا۔ شاید اس کے سامنے غیر ارادی طور پر میرے کھل جانے کا سبب یہ رہا ہو کہ وہ خود بھی اپنے باپ کی تصویر تک رسائی کے بارے میں طے شدہ احکام کی خلاف ورزی کر چکی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ایک سازش کے تحت مجھے لائٹز کاٹیج میں بھی بھجوایا تھا، جہاں اس کے مقصد کے حصول کے لیے مجھے سارے ضابطے پامال کرنے پڑے تھے۔ یہ وطن کی محبت کی بات نہیں، دوسری چیز ہے، میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمیں بے خبر رکھ کر اسلحے کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ میری دانست میں یہ بہت بھیانک کھیل ہے، میں اس میں ایک فریق نہیں بن سکتا، اس کی بیخ کنی ضروری ہے۔ میری بات پر اس نے بڑا جاندار کہا لگایا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے تم بڑے مقصد اور قربانیوں پر تقریر کر چکے ہو، اب میرے تیور دے کر کلا بازی کھا رہے ہو۔ ہیروین وہی استعمال کرتا ہے جو اسے خریدتا ہے، گولی انہیں مارتی ہے جو اس کے خریدنے کی توفیق نہیں رکھتے، اور یہی اسلحے سے میری نفرت کا بنیادی سبب ہے۔ شاید یہی ایک سبب ہوتا تو میں کسی اقدام کا ارادہ نہ کرتا، لیکن یہ میری زندگی اور سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ لاشوں کو وہاں سے ہٹا کر بھی انہیں فریب نہیں دیا جا سکتا، ہر صورت میں مداخلت کا راز فاش ہو جائے گا اور پہلا شبہ میری ذات پر کیا جائے گا۔ اگر رحمانی زندہ بچ گیا تو وہ میرے خلاف سب سے بڑا گواہ ہوگا، کیونکہ تہہ خانے میں اسی نے مجھے اتارا تھا۔ میں اب مقابلے اور تصادم سے تھک گیا ہوں، گوشہ گمنامی میں رہ کر سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے یہ آخری قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو کیا تہہ خانوں کی تباہی سے بیرونی مداخلت کا اشارہ نہیں ملے گا؟ اس نے یوں سوال کیا جیسے میں نے کوئی احمقانہ تعویل پیش کرنے کی کوشش کی ہو۔ ضرور ملے گا، لیکن سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا، سب جل جائے گا، اور تنظیم کے اعلیٰ دماغ بھی مل کر واقعات کی کڑیوں کو یکجا نہ کر سکیں گے۔ ڈی سوزا کا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ انعام کہیں رپوش نہ ہو گیا ہو۔ تباہی کے بعد ملبے سے انعام کی لاش ملنے پر یہ بھی سمجھا جائے گا کہ لائٹز کاٹیج سے منسلک تہہ خانے سے وہ اتفاقاً خفیہ تہہ خانوں میں جا نکلا، پھر سامنے آنے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد اپنی ہی کسی غلطی کی بنا پر بارودی ذخائر کو اڑا بیٹھا۔ میری ذات موضوع بننے سے بچ جائے گی۔ شاید کسی کو یاد بھی نہ آئے کہ میں مختصر سی مدت کے لیے لائٹز کاٹیج میں آیا تھا۔ تم سے اشتراک کر کے میں نے خود کو خاصا کمزور کر لیا ہے، اس نے کسل مندانہ لہجے میں کہا، اور پھر تمہارے پاس اپنی ہر بکواس کے حق میں بہتری دلیلیں ہوتی ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ سر کھپانا فضول ہے، جو چاہے کرتے پھرو، لیکن مجھے تصویر چاہیے۔ اب آئی ہو تم راہ راست پر، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا اور جیب سے بوتل نکال کر میز پر رکھ دی۔ تمہارے بارے میں میرا رویہ کچھ نرم ہی ہوتا جا رہا ہے، اس نے اعتراف کیا، ورنہ میں اختلاف رائے کرنے والوں کو گولی مار دینے کے معاملے میں خاصی بدنام ہوں۔ میری حد تک تو تم گولی کا کام آنکھ سے لے سکتی ہو، اسی کی ضرب نہ سہ سکوں گا۔ اسے ہلنے پر آمادہ نہ پا کر میں خود ہی منی بار کی طرف بڑھ گیا تاکہ صرف گلاس اور کچھ پانی لے سکوں۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ گلاس تیار ہو جانے کے بعد اس نے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا، صرف ایک ننھا سا ٹائم بم اور طاقتور فلیش گن والا ایک کیمرہ درکار ہے۔ میں نے کہا، جمی لائٹ کی تصویر خاصی بڑی اور وزنی ہے، اسے لانے سے قبل ہم کئی زاویوں سے اس کی تصاویر بھی لیں گے تاکہ فرار ہوتے ہوئے کسی مجبوری کے تحت اصل تصویر چھوڑنا پڑ جائے تو ہم کیمرے کی تصاویر سے کام نکال سکیں۔ اس کے بعد بس ٹائم بم کو سیٹ کر کے کسی بارودی کریٹ میں ڈالنا ہوگا۔ ہماری واپسی کے
بعد ٹائم بم کے پھٹتے ہی بارودی ذخائر جاگ اٹھیں گے اور سارا کام آنن فانن میں پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو چاہے تحقیقات کرتا پھرے، میں سکون کی نیند سو سکوں گا۔ داخلے کی صورت کیا ہوگی؟ ٹکٹ لینا ہوگا۔ میں نے جل کر کہا، بتا چکا ہوں کہ مشکل مرحلہ بس یہی ہے کہ جنگل میں سرنگ کا خفیہ دانہ تلاش کیا جائے، وہ جگہ دیکھی بالی ہے، میں میکینزم سے بھی واقف ہوں۔ داخلے اور واپسی کے لیے وہی چور راستہ استعمال کیا جائے گا۔ اگر اس سرنگ سے ٹرک اندر جا سکتے ہیں تو میری پجیرو جیپ بھی اندر جا سکے گی۔ اندر واپس گھمانے کی جگہ تو موجود ہے نا، یا ریورس ہی واپس لوٹنا ہوگا؟ بہت جگہ ہے، دیکھو گی تو خود حیران رہ جاؤ گی۔ ایک تجویز ذہن میں آئی ہے کہ کیوں نہ ٹائم بم کو ذرا زیادہ دیر کے لیے سیٹ کیا جائے۔ اس دوران میں ہم شہر آ کر لائٹز کاٹیج والوں کو گمنام فون کال کے ذریعے ہوشیار کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت وہاں دھماکے ہوں گے۔ اس طرح غیر ضروری جانی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اختلاف رائے کرنے والوں کو گولی مار دینے والی پر آج رحم دلی کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسے کسی بھی فون کو اول تو وہ اہمیت نہیں دیں گے، اہمیت دی تو جانی نقصان اور بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ سارے عملے کو پوشیدہ بموں کی تلاش میں عمارت کے تہہ خانے اور دوسرے دشوار گزار حصوں میں گھسا دیں گے، جہاں ملبے کی زد میں آ کر کوئی نہ بچ سکے گا۔ دوسری طرف فون کال وصول کرنے سے تباہی پھیلنے کے درمیانی عرصے میں ڈی سوزا تنظیم کے ہر اہم فرد کو اس کال سے آگاہ کر سکتا ہے، اور آخری بات یہ کہ اس تباہی میں یقینی طور پر بیرونی سازش ثابت ہو جائے گی۔ وہ اسے اتفاقی حادثہ یا انعام کی حماقت کبھی قرار نہ دے سکیں گے، لہذا جو کچھ کرنا ہے خاموشی سے ہی کرنا ہوگا۔ اور ٹائم بم کہاں سے پیدا کرو گے؟ کیمرہ تو میرے پاس موجود ہے، پجیرو کہاں سے آئی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ڈی سوزا کو میرے پروگرام کا علم تھا۔ ایئرپورٹ پر ایک آدمی نے گاڑی میرے حوالے کی تھی، چابی مجھے دے دو، کہیں نہ کہیں سے کام نکال ہی لوں گا۔ اس نے اپنی پرس سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی، اور پھر ہم دونوں اپنی اپنی جگہ خیالات کی رو میں ڈوب گئے۔ رات کے 2 بجے میری واپسی ہوئی تو میں ویرا کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ چست سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ مجھے حیران دیکھ کر اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا کر سر سے چہرے تک ایک ایسا سیاہ نقاب منڈ لیا جس میں آنکھوں کی جگہ سوراخ دار جالی لگی ہوئی تھی۔ اب وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھی، حتیٰ کہ موزے اور جوتے تک سیاہ ہی تھے۔ یہ ہے میرا وہ روپ جس سے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ نقاب میں سے اس کی سرد اور ٹھہری ہوئی آواز گونجی، اس روپ میں مجھے شوگر کوئین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نقاب اور دستانے اتار لیے۔ تم اسی لباس میں چلو گی؟ میں نے پرتشویش لہجے میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ فرصت سے فائدہ اٹھا کر یہی تو ایک تیاری کی ہے میں نے۔ تمہارے کام کا کیا رہا؟ کام بن گیا ہے، لیکن اس لباس میں تم ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاؤ گی۔ گوری رنگت پر یہ ماتمی رنگ ہزاروں ارمانوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اتنی رات گئی، یہ لباس مناسب نہیں رہے گا، یہ میں بھی جانتی ہوں۔ اس نے اچانک ہی میری ناک اپنی چٹکی میں دبا لی اور مسحری سے پوری آستینوں والی ایک ہلکی جیکٹ اٹھا کر پہن لی۔ اس سفید جیکٹ کی زپ بند کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر معقول نظر آنے لگی۔ چند ثانیوں بعد ہم دونوں پجیروں میں برق رفتاری کے ساتھ لائٹز کاٹیج کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سگریٹ نوشی میں مصروف تھی۔ ویرا لائٹ سے مصالحت کے بعد جو کچھ ہوتا چلا آیا تھا وہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ غزالہ کی قید کے عوض ہر مرحلے پر کامیابی میرے قدم چوم رہی تھی، کیونکہ اب میری ذات کو ویرا لائٹ کے معتبر نام کا اعتماد حاصل تھا۔ انتہا یہ تھی کہ اب وہ شوگر کوئین کے اسیبی روپ میں میرے ساتھ ایک اہم ترین مار کا سر کرنے جا رہی تھی۔ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ ہماری منزل لائٹز کاٹیج تھی اور پجیرو بھی ویرا تک وہیں کے حوالے سے پہنچی تھی، لہٰذا اس مہم میں اس کا استعمال مناسب نہیں تھا، لیکن فوری طور پر کسی ایسی گاڑی کا بندوبست کرنا میرے لیے دشوار تھا جو لائٹز کاٹیج کے مقابل پھیلے ہوئے جنگلات میں برق رفتاری سے ساتھ دے سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی، ورنہ ویرا آسانی کے ساتھ اس مہم کو اگلی رات کے لیے
ٹالنے میں کامیاب ہو جاتی کیونکہ گاڑی کی شناخت اس کی ذات پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ لائٹز کاٹیج کے مضافات میں جنگل کا آغاز ہوتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار قدرے سست کر دی اور ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سڑک کے کنارے کچی زمین کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اگر بھاری ٹرک وغیرہ اس طے خانے میں جاتے رہے تھے تو ان کی آمد و رفت سے سڑک کے کنارے نشانات کا بننا یقینی نظر آتا تھا۔ راستے میں ہم کئی بار قدرے ہموار اور صاف ستھری زمین دیکھ کر جنگل میں گھسے، لیکن ہر بار تھوڑی دور جانے کے بعد ناقابل عبور نالے، ٹیلے یا جھاڑیوں کے باعث واپس سڑک پر آنا پڑا۔ حتیٰ کہ رات کے دھندلکے میں لائٹس کاٹیج کی فصیلوں کے آثار نظر آنے لگے۔ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی آگے نکال لے جاؤ، ویرا نے مشورہ دیا۔ گاڑی نوٹ کر لی جائے گی، پھاٹک کے سامنے سے گزرنے والی ٹریفک پر ہر لمحے نگاہ رکھی جاتی ہے اور تمہارے لیے ان اطراف کا رخ کرنے کی ممانعت ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار مزید کم کرتے ہوئے کہا، آج وہ چہرہ بھی بے نقاب ہو جائے گا جو اس ممانعت کا ذمہ دار ہے۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، ادھر سے تو گزرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ نہیں، دوسرا راستہ بھی ہے لیکن وہ ذرا لمبا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی واپس گھما لی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پیچھے والی سڑک بہت ناہموار اور نیم پختہ تھی، لیکن نئی جیپ کے لیے وہ راستہ زیادہ کٹھن نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم لائٹس کاٹیج سے بہت دور اس کے عقب سے گزرے تو فضا میں روشنیوں کا انعکاس نظر نہیں آیا۔ شاید بلیک آؤٹ اس وقت بھی جاری تھا۔ اس بار میں نے گاڑی کے ٹرپ میٹر پر نگاہ رکھی تھی۔ میرا ارادہ لائٹس کاٹیج سے کم از کم 20 کلومیٹر آگے جا کر لائٹس کاٹیج والی سڑک پر مڑنے کا تھا۔ کسی خفیہ راستے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے مال بردار ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کے لیے اتنا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ 20 کے بعد اگلا موڑ 28ویں کلومیٹر پر ملا اور میں نے گاڑی اسی راہ پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ کچی ذیلی سڑک چمکتی ہوئی پختہ سڑک سے ملی تو میں نے جیپ لائٹس کاٹیج کی سمت گما لی۔ ویرا سے باتیں کرتے ہوئے میں تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ اچانک مجھے پوری قوت سے بریک لگانے پڑے اور ویرا اچھل کر ڈیش بورڈ پر جا رہی۔ کیا ہوا؟ اس نے برا سا منہ بنا کر ناگوار لہجے میں کہا۔ شاید تم سو رہی تھی، میں نے گیئر تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ گرد و غبار کے طوفان میں وہ ٹرک مجھے اچانک نظر آیا تھا، ورنہ جیپ پیچھے سے اس میں گھس گئی ہوتی۔ ٹرک کے پیچھے نہ کوئی لائٹ ہے نہ ریفلیکٹر۔ کہاں؟ مجھے تو کوئی ٹرک نظر نہیں آ رہا، اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، لیکن جیپ کے رفتار پکڑتے ہی کھلی ہوئی باڈی والا وہ مال بردار ٹرک اسے بھی نظر آ گیا جس پر لکڑی کی پیٹیاں لدی ہوئی تھیں۔ ٹرک کے 2 پہیے سڑک پر تھے اور مسلسل کچی زمین پر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے پیچھے پھیلنے والے گرد کے بادل نے ٹرک کو اپنی اوٹ میں بالکل چھپا لیا تھا۔ ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے مجھے یہ بات بہت محسوس ہوئی کہ اس نے وزن لدا ہوا ہونے کے باوجود آدھی گاڑی کچے میں اتاری ہوئی تھی، ورنہ مال سے لدے ہوئے ٹرکوں کے ڈرائیور عام طور پر پختہ سڑک چھوڑنے کی حماقت کبھی نہیں کرتے کہ مبادا کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے، اور اسی وجہ سے عموماً مال بردار ٹرکوں اور خصوصاً سیال سے بھرے ہوئے ٹینکوں کے حادثات ہوتے ہیں کہ سامنے سے آنے والے ٹرک یا ٹینکر ڈرائیور کو مجبوری کا اندازہ کیے بغیر اس امید پر پوری رفتار سے بڑے چلے آتے ہیں کہ وہ 2 ٹائر نیچے اتار کر انہیں راہ دے گا، اور تصادم کی صورت میں ساری ذمہ داری اسی بیچارے پر عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ ٹرک ڈرائیور نیند یا نشے میں تھا، ورنہ کسی مقصد کے تحت ایسا کر رہا تھا۔ اس سے آگے نکلتے ہوئے میں نے اپنی رفتار نہیں بڑھائی اور عقب نما آئینے میں اس کے ہیڈ لیمپس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس نے سڑک ویران اور سیدھی ہونے کے باوجود اپنی لائن سے داہنی طرف ہٹ کر پختہ سڑک پر آنے کی کوشش نہیں کی۔ رفتار بڑھاؤ نا، وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ ابھی تو لائٹس کاٹیج بہت دور ہے، وہ سرنگ میلوں لمبی تو نہ ہوگی۔ ویرا نے سست رفتاری سے زچ آ کر کہا، دیکھتی جاؤ، میں ذرا اس ٹرک کا جائزہ لے رہا ہوں۔ یہ لو، وہ مڑ رہا ہے۔ اسے جواب دیتے دیتے میں چونک پڑا کیونکہ ٹرک میرے دیکھتے ہی دیکھتے سڑک چھوڑ کر جنگل کی طرف مڑ چکا تھا۔ میرا داہنا پاؤں اضطراری طور پر بریک پیڈل دبانے
کے لیے اٹھا، لیکن میں نے بر وقت وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ بریک لگانے کی صورت میں پجیرو کے بریک لیمپ جل اٹھتے اور ٹرک والا چوکنا ہو سکتا تھا۔ میں نے عقب نما آئینے کو قدرے سیدھا کر کے پیچھے کا جائزہ لیا تو ٹرک کی روشنیاں جنگل میں معدوم ہو چکی تھیں۔ کیا ٹرک مڑ گیا؟ ویرا نے گردن گھما کر حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، جنگل میں گیا ہے اور ابھی لائٹز کاٹیج 23 کلومیٹر دور ہے، میں نے بریکوں پر تباہ آزمائی کیے بغیر کہا۔ تو گاڑی گھماؤ نا، سوچ کیا رہے ہو؟ وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے کہ راستہ یہیں سے جاتا ہو، بریک لگائے بغیر روشنیاں گول کر کے موڑوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرک جنگل میں نہ گیا ہو، کسی خرابی کی وجہ سے کچے میں اتار کر روشنیاں گول کر دی گئی ہوں۔ بہرحال میں تیار ہوں، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اس کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حیرت ناک صورت کے ساتھ اپنی سفید جیکٹ اتار کر نقاب اور سیاہ دستانے پہن چکی تھی۔ تم میں مٹھاس ضرور ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ شوگر کوئین کہی جا سکو۔ رفتار کم ہو جانے پر میں نے جیپ کو واپس گھماتے ہوئے کہا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، اس کا پستول ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں نہاتا ہوں مدام، میں نے اسے یاد دلایا۔ تمہاری سیٹ کے نیچے اشاریہ 4-5 کا بھرا ہوا براؤنی موجود ہے۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی عود کر آئی تھی۔ شاید شوگر کوئن کے روپ میں آتے ہی اس کا مزاج بھی بدل جاتا تھا۔ میں جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اسی ذیلی سڑک تک پہنچ گیا جس پر ڈرائیو کر کے ہم اس راہ پر آئے تھے، لیکن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود داہنی طرف جنگل میں کہیں ٹرک کا ہیبلا نظر نہیں آیا۔ وہ یقینی طور پر جنگل ہی میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں سے جیپ واپس گھما لی۔ اس بار میں نے ہیڈ لیمپس روشن کر لیے تھے۔ رفتار سست تھی اور نگاہیں کچی زمین پر بنے ہوئے ٹرک کے ٹائروں کے تازہ نشانات پر مرکوز تھیں۔ اندھیرے کے باعث میرے لیے یہ تعین کرنا دشوار تھا کہ ٹرک کہاں سے مڑا ہوگا، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد کچی زمین میں ابھرے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے قریب ٹائروں کے نشانات بائیں طرف مڑتے نظر آئے اور میں نے جیپ روک کر اس کی تمام روشنیاں گل کر دیں اور سگریٹ سلگانے لگا۔ انجن بدستور چلتا رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ویرا کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سگریٹ پی رہا ہوں، تم بھی پی لو۔ میں نے پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشکش کی اور اس نے کسی نخریلی محبوبہ کی طرح میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جنگل میں گھسنے کے بعد نہ جانے کب اگلی سگریٹ جلانے کا موقع مل سکے۔ سگریٹ تو تم ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پی سکتے ہو، گاڑی کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہیڈ لیمپس کی عادی آنکھوں کو اندھیرے سے مانوس کر رہا ہوں۔ جنگل میں روشنیاں دور ہی سے دیکھ لی جائیں گی اور وہ تمہارا نام معلوم کیے بغیر ہم دونوں کو باڑ پر رکھ لیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تاروں کی ناکافی روشنی میں اس نئی جیپ کو کسی درخت کے تنے سے لڑا دوں۔ جب میری آنکھیں اندھیرے میں مناسب فاصلے تک دیکھنے کی عادی ہو گئیں تو میں نے جیپ کچے راستے میں اتار کر اس راستے پر ڈال دی جو درختوں کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اپنے ٹرک کے انجن کے شور میں نئی جیپ کے انجن کی آواز نہیں سن سکیں گے اور ہم اپنی بہتر رفتار کے باعث ایسے موقع پر وہاں پہنچیں گے کہ وہ ہماری آمد سے ہوشیار نہ ہو سکیں۔ گھنے جنگل میں بنا ہوا وہ راستہ گھور اندھیرے کے باوجود انسانی ہاتھوں کا محتاج نظر آ رہا تھا۔ میں نے بتدریج جیپ کی رفتار خاصی بڑھا لی تھی اور اب ہمارے کان ٹرک کے انجن کی واضح گونج سن رہے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک دشواری کا آغاز ہو گیا۔ پرپیچ راستوں کے باعث کہیں کہیں ٹرک کی غبار آلود روشنیاں آگے بڑھتی نظر آ رہی تھیں، لیکن ٹرک کے پیچھے اڑنے والی مٹی اور اندھیرے کے باعث میرے لیے ڈرائیونگ محال ہو گئی تھی۔ مجبوراً مجھے جیپ کی رفتار اتنی کم کرنا پڑ گئی کہ میں مٹی کے گرداب سے دور رہ سکوں۔ گاڑی میں روشنی نہیں تھی، اس لیے تاریک ڈیش بورڈ پر یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ جنگل میں کتنی مسافت طے کی گئی تھی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ تعاقب کم و بیش نصف گھنٹے جاری رہا۔ پھر ایک جگہ ٹرک روک دیا گیا۔ میں نے بھی ہینڈ بریک کی مدد سے گاڑی جہاں تھی وہیں روک لی اور کیبن لائٹ کے آف ہونے کا یقین کرتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ دروازہ بند کرنے سے قبل میں نے سیٹ کے نیچے سے اشاریہ 4-5 کا براؤنی نکال لیا تھا اور اگنیشن کی جیب میں ڈال لی تھی۔ اس وقت تک ٹرک کا انجن سٹارٹ تھا، لہذا میں نے احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ ٹرک کا انجن بند ہوتا تو ہلکی سی آواز بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ نیچے اترنے کے چند ثانیوں بعد جب ویرا میری طرف آئی تو میں اس کی طرف بڑھا، لیکن وہاں کسی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ دور تک پھیلا ہوا وہ سناٹا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے دل میں وسوسے
سر ابھارنے لگے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آخری لمحات میں اس نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا یا وہ کسی حکمت عملی کے تحت الگ ہوئی تھی۔ اس وقت میرے لیے پسپائی اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے جیپ کا دروازہ کھول کر ٹائم بم کا مختصر سا پیکٹ اپنی جیب میں ڈالا اور درختوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ٹرک کا انجن بدستور اسٹارٹ تھا۔ اس کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی سامنے سرنگ کے بند دانے پر پڑ رہی تھی اور اسی روشنی کے انعکاس میں دو آدمی محافظوں کی اس شکستہ جھونپڑی میں گھسے ہوئے تھے جہاں دروازہ کھولنے کا بیرونی میکینزم پوشیدہ تھا۔ تیسرا شاید ٹرک کے اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ انجن کی رفتار بار بار کم و بیش ہو رہی تھی۔ کھولو، ٹرک سے ایک گراتی ہوئی تحکمانہ آواز گونجی۔ یہ ساری دیکھ بھال گاڑی اندر پہنچنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مخاطب وہی دونوں تھے جو جھونپڑی میں گھسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹرک والے ساتھی کو بیک وقت جواب دیا تھا۔ پھر اس راستے پر جمی ہوئی دیوار آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگی۔ دیوار کے غائب ہوتے ہی ٹرک دھیمی آواز سے رینگتا ہوا سرنگ میں داخل ہو گیا۔ دیوار عبور کر کے وہ ٹھہر گیا تھا۔ اسی اسنا میں جھونپڑی سے دونوں آدمی بھاگتے ہوئے سرنگ میں داخل ہو گئے اور ٹرک آگے بڑھ گیا۔ دیوار آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ بہترین موقع تھا کہ میں میکینزم کو دوبارہ چھیڑے بغیر اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے بے بسی اور اضطراب کے عالم میں گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن ویرا لائٹ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اگر وہ عین وقت پر مجھے دغا دے ہی گئی تھی تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ جیپ کی چابی میرے پاس تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں اپنی اس خام خیالی پر جلا کر رہ گیا۔ اس جیسی عورت کے لیے چابی کے بغیر ہاتھ کی صفائی دکھا کر جیپ اڑا لے جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں لپک کر ابلتی ہوئی دیوار پھاند کر سرنگ کے دانے میں گھس گیا تھا جہاں ٹرک کے انجن سے خارج ہونے والے دھوئیں کی ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے آگے بڑھنے سے پہلے اس زیر زمین گزرگاہ کو روشن نہیں کیا تھا۔ میں پستول ہاتھ میں دبائے دیوار سے لگ کر آگے پیش قدمی کرنے لگا۔ پوری سرنگ ٹرک کے انجن کے شور سے گونج رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ڈلوان فرش پر دوڑ لگا دی کیونکہ مجھے راستے کی طوالت کا بخوبی اندازہ تھا۔ پھر جو ہی ٹرک کا انجن بند ہونے کے بعد سناٹا چھایا، میں بلی کی طرح دبے قدموں پیش قدمی کرنے لگا۔ چند ثانیوں تک موت کا سا سکوت طاری رہا، پھر بیک وقت کئی انسانی آوازوں کی قابل فہم بن بناہٹ فضا میں سنائی دینے لگی۔ شاید مسلح محافظوں کی سامنے ہی پڑی ہوئی لاشوں نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی۔ میں تانبے تقدیر ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ میرے ہاتھ میں پستول ضرور موجود تھا، لیکن اپنی پوزیشن کے باعث میں اسے استعمال کرنے سے قاصر تھا۔ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں میری گولی اس بارودی ذخیرے کے لیے ڈائنامائٹ کا کام کر سکتی تھی۔ آخرکار میں ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا جہاں سے میں ٹرک کو دیکھ سکتا تھا۔ ان میں سے دو کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ میرے وجود سے بے خبر کسی اوٹ میں میری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ میں آخری بار اپنے حواس مجتمع کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جو ہی وہ نظر آئے میں نے ٹرک کی آڑ میں پوزیشن لے کر انہیں للکار دیا، فوراً ہاتھ بلند کر لو ورنہ جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ وہ دونوں میری آواز سن کر اس بری طرح اچھلے تھے جیسے ان پر بجلی کا ننگا تار آ گرا ہو۔ پھر انہوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے خالی ہاتھ اٹھائے تھے۔ گولی نہ چلانا، ان میں سے ایک مجھے دیکھے بغیر ملتجیانہ لہجے میں چلایا۔ ان پیٹیوں میں بارود ہے، نشانہ خطا ہوا تو ہم سب جہنم واصل ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے وجود میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس کی جسے میں اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ وہی بات میری بالادستی کی ضمانت بنتی نظر آ رہی تھی۔ میں مرنے کے لیے آیا ہوں، تم اپنی خیر مناؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں گولی چلانے سے ہرگز دریغ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں ٹرک کی اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا، اور وہی میری بدترین غلطی تھی کہ میں جوش میں ان کے تیسرے ساتھی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اچانک کہیں سے یکے بعد دیگرے دو فائر ہوئے۔ پہلی
گولی نے میرا ہاتھ زخمی کر کے مجھے نہتا کر دیا اور دوسری گولی نے بائیں پنڈلی ادھیڑ ڈالی۔ تکلیف اور مدافعت کے ملے جلے احساس کے تحت میں فوراً ہی نیچے گر گیا۔ وہ کوئی آسان صورتحال نہیں تھی۔ بند تہہ خانے میں اپنے 3 دشمنوں کے نرگے میں آیا ہوا تھا۔ وہ مسلح تھے یا اپنے اسلحے تک رسائی رکھتے تھے، لیکن میں نہتا کیا جا چکا تھا۔ داہنے ہاتھ کے ساتھ بائیں پنڈلی بھی زخمی ہو چکی تھی، لیکن تہہ خانے کے پختہ فرش پر گر جانے کے باوجود میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف کا احساس نہ ابھر سکا تھا۔ مجھے بس یہ فکر تھی کہ میں ان کے تیسرے ساتھی کے نشانے پر تھا اور وہ میری نگاہوں سے روپوش تھا۔ میں نے وہیں پڑے پڑے بائیں کوہنی کا سہارا لے کر سر گھمایا اور مجھ پر پوری صورتحال فوراً ہی روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ پہلے نظر آنے والے دونوں آدمی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا اسلحہ نکال چکے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی نمبر 3 کے خفیہ حصے میں جانے والے پختہ زینوں سے نیچے اترتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں بڑے بور کا وزنی پستول دبا ہوا تھا، جس کی نال سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر نکل رہی تھی۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت سنگین اور مہلک تھی۔ میں نہتا ان تینوں کے نشانے پر تھا، پھر وہ سب ایسی سمت میں تھے کہ میں مسلح بھی ہوتا تو شاید ان پر گولی چلانے کی جرت نہ کر پاتا، کیونکہ ان کے گرد و پیش اسلحہ اور بارود کے انبار تھے جو میرا نشانہ خطا ہونے کی صورت میں آتے فشاں بن سکتے تھے، جبکہ میری طرف میدان صاف تھا۔ مختصر سی ننگی دیوار کے درمیان سرنگ کا وہ حصہ تھا جو جنگل میں نکاسی کی راہ تک لے جاتا تھا۔ وہ مجھ پر 2 گولیاں چلا چکا تھا اور چاہتا تو بے خوف و خطر پورا میگزین بھی خالی کر سکتا تھا۔ میرے لیے سیڑھی والے کے فائر سے خود کو بچانا ناممکنات میں سے نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ بلندی پر ہونے کے باعث میرے جسم کے کسی بھی حصے کو بآسانی داغدار کر سکتا تھا۔ میں جوش اور عجلت میں چوہے دان میں آ پھنسا تھا۔ ان تینوں کی یکجائی کے بغیر 2 کو للکار بیٹھنا میری سب سے بڑی حماقت تھی۔ شاید عین موقع پر ویرا کے غائب ہو جانے سے میری قوت فیصلہ پر برا اثر پڑا تھا، ورنہ میں ایسا خطرناک فیصلہ ہرگز نہ کرتا۔ وقت گزر جانے کے بعد مجھے شدت کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ سیڑھی والا اپنا پستول تانے مجھ پر نگاہیں جمائے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کی ٹامی گنوں کے دانے میری طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ فرش سے اٹھتا چلا گیا۔ اٹھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ پنڈلی کے زخم میں بارود کی جلن کے باوجود ہڈی سلامت تھی۔ شاید گولی کھال ادھیڑتی ہوئی گزری تھی اور یہی کچھ صورت داہنے ہاتھ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ اس شخص نے شاید میرے ہاتھ کے بجائے اس میں دبے ہوئے پستول کا نشانہ لیا تھا، لیکن گولی نے اچٹتے ہوئے انگوٹھے کو زخمی کر دیا تھا۔ سیڑھی والا جوان دونوں سے زیادہ تنومند اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ 90 تلے قدموں سے چلتا ہوا میرے مقابل آ کھڑا ہوا اور وجود میں اتر جانے والی تیز نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے بھی بے پروایانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ چند ثانیوں تک کسی خونخوار حریف کی طرح نظروں میں مجھے تولنے کے بعد اس نے تحکم امیز لہجے میں سوال کیا۔ ایک آدمی ہوں اور اسی راستے سے آیا ہوں جہاں سے تمہارا ٹرک اندر داخل ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تم تینوں ٹرک پر سوار تھے اور مجھے یہ ڈلوان سرنگ پیدل ہی طے کرنا پڑی۔ میں نے اس سے خائف ہوئے بغیر اعتماد کے ساتھ کہا، کس کے لیے کام کرتے ہو؟ میرے لہجے پر اس کا چہرہ بگڑ گیا، لہجہ بھی کرخت ہو گیا تھا۔ میں نے قمیض اٹھا کر اس کے سامنے اپنا پیٹ برہنہ کر دیا اور دائیں ہاتھ سے اسے بجاتے ہوئے بولا، سب کچھ اسی کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ نہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ہذیان بکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں گرایا، سیدھی طرح میرے سوالات کے جواب نہ دیے تو ابھی ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دوں گا، یہاں گلا پھاڑ پھاڑ کر مر جاؤ گے، لیکن تمہاری آواز اس دیواروں بام سے باہر نہ جا سکے گی۔ اگر میں ہارا کا نام لیتا تو تم اس کا حدود اربہ پوچھنے بیٹھ جاتے، جس پر میں بھی زیادہ روشنی ڈال سکوں گا۔ میں نے بے بسی کے ساتھ کہا، یہ حقیقت ہے کہ پیٹ نہ پالنا ہوتا تو میں کسی لاٹ صاحب کی بھی نوکری نہ کرتا۔ شاید تمہارا تعلق اس کے حریفوں سے ہے جو اس سے بہتر معاوضے ادا کرتے ہیں۔ کون ہارا؟ اس نے غیر ارادی طور پر سوال کیا اور میں ہنس پڑا۔ آ گئی نا وہی بات، میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں یہ
جانتا ہوں کہ میں شیہارا کے لیے کام کر رہا ہوں وہ کون ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ سب نہیں جانتا۔ ہدایت نامعلوم طریقے پر مجھ تک پہنچتی ہیں اور میں اپنی رپورٹ سٹی پوسٹ آفس کے لوکل لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہوں جو اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بے اعتباری کے ساتھ مجھے گھور رہا تھا، میرے خاموش ہونے پر بولا تو اس کی آواز سے بھی بے یقینی عیاں تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، شیہارا میرے لیے نیا نام ہے اور یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ہدایت تم تک نامعلوم ذرائع سے پہنچائی جاتی ہوں گی۔ اگر تم نے شرافت سے زبان نہ کھولی تو میں تمہارا جوڑ ہلا کر رکھ دوں گا۔ اگر ٹائپ کیا ہوا کوئی رکا نامعلوم طریقے پر راستے میں تمہاری جیب میں یا کسی وقت کمرے میں ڈال دیا جائے تو اسے تم کیا کہو گے؟ حد یہ ہے کہ میرا معاوضہ بھی اسی طرح مجھ تک پہنچتا ہے۔ میری باتوں پر اعتبار کرنا یا نہ کرنا تمہاری اپنی شبابدید پر منحصر ہے۔ پھر تو ایسے رکے تمہارے گھر پر محفوظ ہوں گے۔ ہدایت پڑھ کر ہر کاغذ جلا کر تلف کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کاموں میں اگر تم نئے نہیں ہو تو رازداری کی اہمیت اور اس کے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوگے۔ ان دونوں کو تم ہی نے قتل کیا ہے۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ 2 نہیں، یہاں 4 لاشیں ہوں گی۔ میں نے سکون کے ساتھ کہا، میری ڈیوٹی 5 بجے سے شروع ہوئی ہے۔ مجھے چارج دے کر جانے والوں نے بتایا تھا کہ وہ باہر والے دونوں محافظوں کو مار کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر اندر بھی 2 آدمی ملے تھے، ان کا بھی حشر مختلف نہیں ہوا تھا اور اس وقت تم اکیلے تھے۔ اس نے چونک کر سوال کیا۔ سرنگ کے دانے سے باہر میرے 4 مسلح ساتھی میری واپسی کے منتظر ہوں گے۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت پراعتماد لہجے میں کہا، مجھے نقصان پہنچا کر تم یہاں سے صحیح سلامت باہر نہ جا سکو گے۔ ٹرک ہم 5 نے دیکھا تھا اور میں نے انہیں باہر چھوڑ کر خود اندر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہی یہ اتنا پرسکون نظر آ رہا ہے، سیڑھی سے آنے والے کے ساتھیوں میں سے ایک گہرا سانس لے کر پہلی بار بولا، اس کی پوری کہانی جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ اکیلا تھا، اب اپنی جان بچانے کی فکر میں ساتھیوں کی کہانی لے بیٹھا ہے تاکہ ہمیں خائف کر سکے۔ 2 لاشیں یہ پڑی ہیں، سیڑھی سے آنے والے تنومند شخص نے کہا۔ تیسری لاش میں اوپر دیکھ کر آ رہا ہوں، 4 نہ صحیح لیکن 3 لاشیں اس اکیلے کے بس کی نہیں معلوم ہوتی، اس کے ساتھی ضرور ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس وقت باہر موجود نہ ہوں اور یہ اکیلا ہی ہمارے چنگل میں آ پھنسا ہو۔ وہ میرے بارے میں آپس ہی میں الجھ بیٹھے تھے، لہذا میں نے انہیں مزید پراگندہ کرنے کی نیت سے کہا، ان 24 کریٹوں کے پیچھے تلاش کرو گے تو 4تھی لاش بھی مل جائے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جان بچانے کی فکر وہ کرے جو مرنے سے ڈرتا ہو۔ میرا پستول اگر ہاتھ سے نہ نکلا ہوتا تو یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ اس کارروائی میں تم لوگوں کے ساتھ میرے بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ باہر والوں کو اپنی جانیں عزیز ہیں، اس لیے وہ یہ ذمہ داری نہ لے سکے، مگر میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد شیہارا میری بیوی کو کم از کم 1 لاکھ روپیہ ضرور دے دے گا، جو میں ساری عمر میں بھی نہیں جوڑ سکتا۔ یہ شیہارا کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ نام پہلی بار سننے میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک نے الجھن امیز لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، ہوگا کوئی؟ تنومند نے اس بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا ایک ہرکارہ ہماری قید میں ہے اور یہاں پر موجود مواصلات کے نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ہم باہر سے کوئی مشورہ نہیں لے سکتے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے پوری طرح سوچ سمجھ کر اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے۔ کیوں نہ پہلے 4تھی لاش تلاش کی جائے؟ دوسرے نے رائے زنی کرتے ہوئے کہا، باہر 2 محافظوں اور اندر ڈیوڈ کے علاوہ کسی چوتھے کا وجود ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کا ساتھی رہا ہو جو مقابلے میں مارا گیا ہو اور وہ لوگ مردے ڈھونے کے بجائے اسے بھی یہیں چھپا گئے ہوں۔ بہت دور کی کوڑی لائے ہو؟ تنومند زہریلے لہجے میں بولا، فرض کرو کہ وہ لاش مل بھی گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رائے زنی کرنے والا اس کے تبصرے پر بکھلا گیا، لیکن
فوراً ہی سنبھالا لے کر بولا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جانا پہچانا چہرہ ہو، ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہو سکے گا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے۔ یہ شی ہارا والی کہانی تو مجھے بالکل بودی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے اس بدماش کے ہاتھ پیر باندھ ڈالو تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے، تنومند نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر تم دونوں میں سے ایک آدمی ٹرک لے کر باہر نکلے گا، باقیات دو پیچھے اندھیرے میں آگے بڑھیں گے۔ اگر اس کے آدمی باہر موجود ہوئے تو ٹرک پر حملہ آور ہوں گے اور ہم پیچھے سے انہیں ٹامی گنوں کی باڑ پر رکھ لیں گے۔ ٹرک چلانے والا مارا بھی جا سکتا ہے۔ لہجہ بھر کے سکوت کے بعد وہی شخص بولا، کیوں نہ ہم ٹرک اسی سے ڈرائیو کرائیں؟ ہم میں سے ایک آدمی اس کے برابر کے پائیدان پر چھپ کر اسے پستول کی زد پر لے رہے گا۔ اپنے ساتھیوں کے حملے میں بچ گیا تو بھی فرار نہ ہو سکے گا۔ کوئی غلط حرکت کرنے یا اشارہ دینے کی کوشش کی تو وہیں گولی مار دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تنومند شخص نے اس کے مشورے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے اسے بے دست و پا کر کے ٹرک خالی کرنے کا بندوبست کرو، ورنہ رات یوں ہی کالی ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی ٹامی گن کندھے سے لٹکا کر مضبوط ڈوری کی تلاش میں چلا گیا۔ تنومند مجھ پر پستول تانے رہا اور تیسرا اپنی ٹامی گن فرش پر ڈال کر میری تلاشی لینے کی نیت سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں اس وقت دل ہی دل میں ویرا کو کوس رہا تھا، جس نے مجھے عین آخری لمحات میں دغا دی تھی، کیونکہ وہ ابتدا ہی سے تہ خانے کی تباہی پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کی دانست میں لائٹز کاٹیج کی تباہی تنظیم کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو سکتی تھی۔ شاید میرے دلائل کی بنا پر اس نے بادل نخواستہ میری اس رائے کو قبول کیا تھا کہ لائٹز کاٹیج اور اس کی زیر زمین تعمیرات کو 4 لاشوں سمیت تباہ کیے بغیر ہم اپنے عزائم کو پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے، اور بالخصوص میری ذات تو بالکل ہی بے نقاب ہو کر رہ جائے گی۔ مگر اپنے باپ اور تنظیم کے مفادات شاید اسے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اپنی آمادگی ظاہر کر کے اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ مجھے کسی خطرناک منصوبہ بندی سے روک دیا، اور پھر عین آخری لمحات میں اس امید پر مجھے یکو تنہا اس مارکے میں جھونک دیا کہ میں اپنے حریفوں پر کسی بھی صورت میں حاوی نہ ہو سکوں گا۔ یہ ٹائم بم تلاشی لینے والے کی تحیر اور خوف سے ملی جلی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میری جیب سے نکالا ہوا ٹائم بم کا پیکٹ کھولے بے یقینی کے عالم میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پستول بردار تنومند شخص بھی اضطراری طور پر اس کے قریب پہنچ گیا اور محتاط انداز میں ٹائم بم کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، عجیب ساخت کا ہے، لیکن ابھی اس کا ٹائمر آف ہے، اسے آن کیے بغیر یہ بالکل بے ضرر ہے۔ ٹک ٹک کے انتظار میں نہ رہنا، میں نے لقمہ دیا۔ اس میں میکینیکل ٹائمر نہیں ہے جو گھڑی کی طرح ٹک ٹک سنائی دے، یہ جرمن ساخت کا الیکٹرونک بم ہے، آواز نکالے بغیر لمحات گنتا رہے گا اور گنتی پوری ہوتے ہی تباہی مچا دے گا۔ اسے سرنگ سے باہر ڈال آؤ۔ تنومند شخص نے مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس نے ٹائم بم کا پیکٹ تو لے لیا، مگر ہچکچاتے ہوئے بولا، تم باہر موجود خطرات سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اگر نکاسی کا راستہ پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھی حملہ آور ہو گئے تو میں جان پر کھیل کر بھی ان کی یلغار کو نہ روک سکوں گا۔ تم جاؤ۔ تنومند شخص سرد اور تحکمانہ لہجے میں بولا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اس نے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھا، پھر بولا، یہ شرارت اور بدماشی پر تلا ہوا ہے۔ بم واقعی الیکٹرونک ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن کیسے آن آف کیا جاتا ہے۔ اس بم کا یہاں رہنا خطرناک ہوگا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میری حکمت عملی کے عین مطابق تھا۔ 3 کے مقابلے میں 2 سے زور آزمائی نسبتاً آسان ہو سکتی تھی۔ اس موڑ پر پہنچ کر میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر کچھ کر گزرنے پر تل گیا تھا۔ بم بردار اپنے تنومند ساتھی کے حکم کی تعمیل میں جھجک رہا تھا۔ کوئی ان کا تیسرا ساتھی نائلون کی مضبوط ڈوری کا لچھا لیے آ موجود ہوا۔ ان تینوں میں شکل و صورت کے اعتبار سے وہی زیادہ خطرناک اور عملی آدمی نظر آ رہا تھا۔ پھر اسی لمحے پہ در پہ کئی
ناقابل یقین واقعات رونما ہوئے اور میری آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھیں۔ تہہ خانے کی تنگ اور محدود فضا میں کھٹاک کی ہلکی سی آواز کی گونج بھی خاصی نمایاں تھی اور تنومند کا پستول موجزانہ انداز میں اس کی گرفت سے اڑ کر دور جا گرا۔ ڈوری لانے والے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کسی طرف سے سائلنسر لگے ہوئے پستول سے فائر کیا گیا تھا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے شانے سے ٹامی گن اتارنا چاہی تھی۔ اس کا ساتھی فرش پر پڑی ہوئی اپنی ٹامی گن کی طرف لپکا تھا، لیکن ویرا کی للکارتی ہوئی شفاقانہ آواز نے ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ جو جہاں ہے وہیں رکا رہے ورنہ میں بیجا اڑا دوں گی۔ اس وقت تم سب میرے نشانے پر ہو۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ اس کے بارے میں میرے سارے شبہات آخرکار بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ اس کی آواز ٹرک کے عقبی حصے سے آئی تھی جس پر لکڑی کی وزنی پیٹیاں لدی ہوئی تھیں۔ شاید وہ جیپ سے اترتے ہی اندھیرے اور اپنے سیاہ لباس کا فائدہ اٹھا کر ٹرک کے عقبی حصے میں لدی ہوئی پیٹیوں پر چڑھ گئی تھی اور اسی پر سوار سرنگ میں داخل ہوئی، جبکہ اندھیرے میں اسے پجیروں کے آس پاس موجود نہ پا کر اس کی طرف سے میرے ذہن میں شبہات سر ابھارنے لگے تھے۔ لیکن اس نے ان نازک لمحات میں نمودار ہو کر میرے سارے خدشات کو بے بنیاد ثابت کر دیا تھا۔ اپنے ہتھیار زمین پر ڈال کر ہاتھ سروں پر باندھ لو۔ چند ثانیوں بعد اس کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس وقت اس کی نسوانی آواز کا سارا لوچ اور چاؤ کافور ہو چکا تھا اور وہ کسی پیشہ ور شفاق قاتل کی آواز معلوم ہو رہی تھی جس کی زندگی لطیف جذبوں سے دور محض قتال و جدال میں گزری ہو۔ ویرا کی بے آواز گولی ایک کے ہاتھ سے پستول گرا کر اسے غیر مسلح کر چکی تھی۔ دوسرا فرش پر پڑی ہوئی اپنی ٹامی گن تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ ویرا کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ تیسرا جو بڑک کر اپنے شانے سے گن اتار رہا تھا اس آواز پر ایسا بکھلایا جیسے شروع ہی سے اس کا ارادہ کندھے کا بوجھ فرش پر منتقل کرنے کا رہا ہو۔ پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ وہ تینوں خائفانہ نظروں سے مجھے گھورے جا رہے تھے۔ شاباش، اب تم تینوں دیوار کی طرف منہ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ڈینی، تم ٹامی گن اٹھا لو۔ ڈینی، تنومند شخص کے منہ سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ تو تم ہی وہ خبیث اور نابکار باغی ہو جو آج بھی تنظیم کے بڑوں کو زندہ یا مردہ مطلوب ہو۔ وہ پرانی بات ہے موٹے گد، میں نے ٹامی گن کی نال سے اس کے پیٹ میں ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ چند دنوں سے میں تمہارے بڑوں کا منظور نظر ہو چکا ہوں۔ تم نے دیکھ لیا کہ میرا اعتماد بلا سبب نہیں تھا۔ ان تینوں نے جیسے ہی دیوار کی طرف منہ کیا، ویرا چھلانگ مار کر ٹرک پر لدے ہوئے مال پر سے نیچے آ گئی۔ اس وقت وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور اسے ویرا لائٹ کے طور پر پہچاننا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ نقاب کے جالی دار سوراخوں کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھوں کے باعث میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ ویرا کس طرف متوجہ تھی، لہٰذا میں نے اس کے قریب ہو کر اجازت طلب انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور ویرا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں خاموش ایک دیوار کی طرف منہ کیے اپنے فیصلے کے منتظر تھے اور میرا خون کھول رہا تھا۔ وہ تینوں تنظیم کے ایک ناپاک اور گنونے مقصد کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کا جمع کیا ہوا اسلحہ نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے جرائم میں بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا چلا آیا تھا اور اس وقت وہ تینوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ ان کے بارے میں نہ میں قانون سے اجازت لے سکتا تھا اور نہ ہی قانون انہیں قرار واقعی سزا دے سکتا تھا۔ میں نے ٹامی گن کی نال کا رخ قدرے نیچے کر کے ہاتھ گھماتے ہوئے ان کی ٹانگوں پر ہلکا سا برسٹ مارا۔ بارود کی ناگوار بو کے ساتھ تہہ خانے کی فضا ان کی دردناک چیخوں سے لرز اٹھی۔ فرش اور دیوار ان کے گندے خون سے آلودہ ہو گئی۔ پنڈلیوں کی ہڈیوں کا سرما بنتے ہی وہ معذور لوتھڑوں کی طرح نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگے۔ ختم کر دو، سسکا کیوں رہے ہو؟ ویرا نے غالباً مجھے گورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ واپسی میں دیکھا جائے گا، میں نے ٹامی گن کندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ آؤ اوپر چلو تاکہ تمہیں تمہارے ابا جان کی تصویر کا دیدار کرا سکوں۔ بکھرا ہوا اسلحہ سمیٹ کر ایسی جگہ ڈال دو جہاں ان کی رسائی نہ ہو سکے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ٹائم بم کا پیکٹ اٹھا کر اپنی جیب میں
ڈال لیا، ایسا نہ ہو کہ یہ واپسی پر راستے کا پتھر بن جائیں۔ میں نے سارا فاضل اسلحہ اٹھا کر ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں ڈال دیا، پھر وہ میری تقلید میں لائٹز کاٹیج کے نمبر 3 کے ممنوعہ علاقے کو جانے والے زینوں پر ہو لی۔ میں اسے پہلے اس کمرے میں لے گیا جہاں میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے پہلے شکار کی لاش پڑی ہوئی تھی اور مواصلاتی آلات بھی ناکارہ حالت میں بکھرے ہوئے تھے۔ تم میں بھی کوئی بدروح گھسی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی آواز تحیر امیز تھی۔ تم تنہا یہ سب کر گزرے اور کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہ چل سکا۔ کتنی بڑی تباہی دبے قدموں ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اب تم نقاب اتار دو؟ میں نے اچانک ہی اسے گھورتے ہوئے کہا تاکہ میں تمہارے خیالات کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات سے بھی آگاہ ہو سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ ہنستے مسکراتے حسین چہروں کا دیدار بھی انسانی حوصلہ بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کالی نقاب سے الجھن ہو رہی ہے۔ میں اپنی اصلی صورت میں یہاں کسی کی نگاہوں میں آنا پسند نہیں کرتی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اب واپسی تک کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ نیچے پہنچنے تک وہ تینوں کثرت سے خون ضائع ہونے کے سبب مر چکے ہوں گے یا قریب المرگ ہوں گے۔ سکرات کے عالم میں مردہ بھی بڑا ڈراؤنا نظر آنے لگتا ہے کیونکہ نامہ اعمال میں بیشتر سیاہی حسن کی رنگینیوں سے ہی جنم لیتی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر سے لچکدار سیاہ کپڑے کی وہ نقاب اتار لی جس نے چہرے پر سیاہ جلد کا روپ اختیار کیا ہوا تھا، اور میں تحسین امیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس مٹی سے بنے ہوئے ہو۔ وہ جھیمپے ہوئے انداز میں بے بسی کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی، 1000 بار منع کیا ہے کہ مجھے ہر وقت ایک خوبصورت لڑکی ہی نہ سمجھا کرو۔ میں اپنی پسند سے دوستی اور دشمنی پالنے کی عادی ہوں۔ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں حقائق کی دنیا کا عملی آدمی ہوں۔ تم جو ہو تمہیں وہی سمجھتا ہوں۔ جب شوگر کوئن سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو گول کر پی جانے کو طبیعت چاہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت دل ہتھیلی پر لیے پھرتے ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ غزالہ جیسی نیک اور سمجھدار لڑکی تم جیسے دل پھینک میں کیا دیکھ کر مر مٹی ہے۔ ہر وقت تمہارا ہی دم بھرتی رہتی ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی، اپنی مٹی کی بات ہے، میں بڑی خاص اور پرکشش مٹی سے بنایا گیا ہوں۔ تم خود ہی کو دیکھ لو کہ کبھی مجھ کو مروانے پر تل جاتی ہو اور کبھی قریب سے قریب تر ہو کر یوں سراب کرتی ہو کہ ان خوابوں میں کھو جانے کو طبیعت چاہتی ہے۔ اتنی گاڑی اردو میرے بس سے باہر ہے۔ وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ کہ وہ تصویر کہاں ہے؟ تصویر اسی عمارت میں ہے۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ غزالہ کہاں ہے اور تصویر ملنے کے بعد کب تک مجھے واپس مل سکے گی؟ سودے بازی کرنا چاہ رہے ہو؟ وہ تنک کر بولی، سودے بازی نہیں، معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی چاہتا ہوں۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، بڑے غلط موقع پر تم نے یہ بات چھیڑی ہے۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولی، پہلے میں تم کو بتا چکی ہوں کہ وہ جہاں ہے خوش ہے۔ ہوٹل میں میرے پاس اس کی آواز میں ریکارڈ کیا ہوا ایک پیغام موجود ہے، لیکن اس بارے میں اب تمہیں مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گی۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونک پڑا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس معاملے میں مجھ سے اندازے کی فاش غلطی ہوئی ہے۔ وہ نادم نظر آ رہی تھی اور اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ تصویر ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ تم تصویر دیکھ لو گے، پھر مجھے تم کو ساتھ لے کر اپنے باپ کی تلاش میں یورپ کے سفر پر نکلنا ہوگا۔ اب بدقسمتی سے غزالہ پاکستانی تھی اور تم پاکستانیوں نے پورے یورپ میں اپنی ساکھ اس حد تک تباہ کی ہوئی ہے کہ کوئی ملک تمہارے شہریوں کو ویزا اور کڑی چھان بین کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ بس ایک برطانیہ ہی ایسا ملک ہے جہاں ایئرپورٹ پر کھڑے گارڈ ویزا مل جاتا ہے۔ لہذا میں نے ٹکٹ کا بندوبست کر کے غزالہ کو برطانیہ روانہ کر دیا۔ اس مہم میں وہ لندن سے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی تھی، لیکن تم نے اپنی کارکردگی سے میرے سارے اندازے برباد کر دیے۔ یہ میں یقین دلاتی ہوں کہ وہ لندن کے مضافات میں میرے با اعتماد ساتھیوں کے درمیان بالکل خیریت سے ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ یہ تم نے
نے اچھا نہیں کیا ویرا، وہ ایک مشرقی لڑکی ہے، کبھی ملک سے باہر نہیں نکلی، وہاں کے آزاد معاشرے میں وہ گھٹ کر رہ گئی ہوگی، وہ کبھی مغربی اقدار سے سمجھوتا نہ کر سکے گی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی، لیکن میں تم سے اتفاق نہیں کرتی، وہ تعلیم یافتہ ہے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی ہے، تمہیں اس کو موم کی گڑیا نہیں سمجھنا چاہیے جو ذرا سی گرمی سے پگھل جائے گی۔ کیسٹ پر پیغام اس نے کہاں ریکارڈ کرایا تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ وہ روانگی سے پہلے کراچی میں، اس نے کہا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا گیا تھا کہ اسے ایک طویل فضائی سفر درپیش ہے۔ کاغذات میں نے ذاتی توجہ اور احتیاط سے تیار کرائے تھے اور وہ اس سفر پر اکیلی گئی ہے۔ میں نے اپنے حلق میں ترشی سی گھلتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس کی سلامتی کے لیے رازداری بہت ضروری تھی اور رازداری برقرار رکھنے کے لیے اسے تنہا بھیجنا ضروری تھا، لیکن لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود تھے۔ مجھے اس کی خیریت کی اطلاع مل چکی ہے اور اب اس کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جب تم چاہو، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ کچھ دن اسے باہر ہی رہنے دو، وہاں وہ پوری طرح محفوظ رہے گی۔ یہاں لائٹز کاٹیج کی تباہی کے بعد اس واقعے میں شمولیت کی نشاندہی ہو یا نہ ہو، انتقامی کارروائی کے طور پر تنظیم کے دشمنوں کو چن چن کر صفایا کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ چاہو تو تم بھی ملک سے باہر جا سکتے ہو، میں حتی الامکان تمہاری میزبانی کی کوشش کروں گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سوچ کر کہہ ہی ڈالا، جب تم مجھے کلیئرنس دے چکی ہو تو مجھے یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ میں مقامی بڑوں میں سے ایک ہوں اور میں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے تمہیں لائٹز کاٹیج میں پہنچا دیا۔ اس عمارت کی تباہی کے بعد ماضی قریب میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں تمہاری واپسی کا معاملہ بھی اٹھے گا۔ اگر کاٹیج کی تباہی کے بعد ایک بھی ایسا گواہ بچ گیا جو دھماکوں سے قبل لائٹز کاٹیج سے تمہاری روانگی کے بارے میں جانتا ہو تو یقین کرو کہ تمہاری تلاش میں چپے چپے پر آدمی پھیلا دیے جائیں گے اور میں اکثریت کے فیصلے کے خلاف اس مہم کو نہ روک سکوں گی۔ یہاں تنظیم کے کتنے بڑے موجود ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کی تلخی برقرار رکھتے ہوئے اپنا تجسس دور کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا۔ یہ سب باتیں ہوٹل لوٹنے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، یہاں وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ میرے شانے تھام کر مجھے نکاسی کے راستے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اس طرح وہ میرا سوال ٹالنے کے ساتھ ہی ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتی تھی، مگر میں اسے ہلکا سا سبق دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تو پھر چلو واپس چلتے ہیں، میں نے یک بیک پلٹتے ہوئے کہا اور وہ میرے پیچھے اولی۔ پہلے تو وہ میرا ارادہ بانپ ہی نہ سکی، لیکن جب میں طے خانے میں اترنے والی سیڑھیوں کے قریب جا پہنچا تو وہ چونک پڑی۔ کہاں؟ واپس کہاں جا رہے ہو؟ تصویر کا کیا ہوگا؟ اس نے میرا بازو تھام کر تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ تصویر کا حصول ہمارے معاہدے میں شامل نہیں تھا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں تصویر دیکھ چکا ہوں، لیکن تم غزالہ کو لوٹانے کا وعدہ پورا نہیں کر سکتی، لہذا میں نے ساری کارروائی یہیں معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی ان زیر زمین تعمیرات کی تصویر سمیت تباہ کر دو گے؟ اس نے حیرت اور قدرے غصے کے ساتھ کہا۔ نہیں، میں نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، میں کچھ تباہ نہیں کروں گا، سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو رہا ہوں۔ تمہاری بے اعتمادی کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری گاڑی زیادہ دیر تک ساتھ نہ چل سکے گی۔ 4 پرانی لاشوں میں ٹرک کے ساتھ آنے والوں کا بھی اضافہ ہو چکا ہے، بعد میں آنے والا جو ہی یہ 7 لاشیں دریافت کرے گا تمہاری ذات بے نقاب ہو جائے گی۔ رحمانی تمہارے خلاف بڑا گواہ ہے، اور پھر لائٹز کاٹیج سے تمہارا اچانک غائب ہو جانا بھی نتائج کی واضح نشاندہی کر دے گا۔ تم ایک چھوٹی سی بات کو غیر ضروری اہمیت دے رہے ہو۔ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے ویرا خانم، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کو ٹال جاتا ہے اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ غزالہ کو میرے علم میں لائے بغیر برطانیہ بھیج کر تم نے بہت بڑی بدعہدی کا ارتکاب کیا
کیا ہے، نتائج کچھ بھی ہوں اس وقت میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ لائٹس کاٹج والے میرے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن میں ایسے مارکوں میں آزادانہ طور پر اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوئی۔ اس وقت ہم دونوں روبرو کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ پھر وہ قدرے تیز لہجے میں بولی، میں سمجھ رہی ہوں کہ اس طرح تم میری ساکھ کو نقصان پہنچا کر بدلہ لینا چاہتے ہو۔ تمہاری ذات شبہات کی ذات میں آئی تو لا محالہ میں بھی بری الذمہ نہ رہ سکوں گی، کیونکہ تمہیں لائٹس کاٹج تک میں نے ہی رسائی دلائی تھی۔ میں یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سب مجھے اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہوگا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھ سے بد عہدی کے بعد یہ تنظیم سے کھلی غداری ہوگی، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس اقدام کے واحد گواہ تم ہوگے، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے اس واقعے کی بازگشت کہیں بھی سنائی دی تو تم میرے ہاتھوں سے نہ بچ سکو گے۔ تم سے یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ میرے باپ کی تصویر یہاں ایک مکفل کمرے میں موجود ہے، اس لیے ٹائم بم سیٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار خود یہاں تصویر تلاش کروں گی، لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ تم میرے ساتھ بہت آگے بڑھنے کے بعد الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں جانتا تھا کہ نمبر 3 کے اس حصے میں ویرا کے لیے مکفل کمرے تک پہنچنا زیادہ دشوار ثابت نہ ہوگا، لہٰذا میں فوراً ہی غصیلے لہجے میں پھٹ پڑا اور جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ لیکن میرا ارادہ در حقیقت وہ نہیں تھا جو میں ظاہر کر رہا تھا۔ وہ دراصل شروع ہی سے اپنی بڑائی کے شدید احساس میں مبتلا تھی اور موقع بے موقع مجھے اپنی بالادستی کا احساس دلاتی رہتی تھی، جبکہ میں اس کی برابری یا تحقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور اس بار تو وہ پوری طرح میرے دام میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کی باتوں کا پورا یقین تھا۔ یہ معلوم تھا کہ اگر اس نے غزالہ کو برطانیہ بھیجا ہوگا تو وہاں اس کے تحفظ کا پورا بندوبست بھی کیا ہوگا، لیکن میں اس کے لمحہ بے لمحہ بدلتے ہوئے تیوروں پر نگاہ رکھتے ہوئے سخت سست کہتا رہا، اور وہ کسی مزاحمانہ رد عمل کا اظہار کیے بغیر میری پوری تقریر سنتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ میرے خاموش ہو جانے پر اس نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، تمہاری شکایتیں کچھ ایسی بے جا بھی نہیں ہیں۔ آدمی کو اسی سے شکایت ہوتی ہے جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری توقعات کے معیار پر پوری نہ اتر سکی۔ ویرا کے اس مدافعانہ جواب پر میری کھوپڑی سلگ اٹھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ تم نہ میری عزیزہ ہو نہ محبوبہ، پھر میں تم سے توقعات کیوں رکھوں گا؟ مجھے تو ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے تم کسی بھی وقت بڑی سے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری گردن کٹوا دو گی۔ یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اب تک ایسی کارروائی نہیں کی۔ پھر میرا لہجہ بہت زیادہ زہریلا ہو گیا۔ تم آج تک نہ کسی کی ہو سکی نہ ہوگی۔ تمہارے نزدیک عزت، آبرو اور انا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تم ہر قیمت پر بس اپنا کام نکالنا جانتی ہو، اور شاید اس بار بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں تصویر تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ مجھے تم پر ذرا بھی اعتماد نہیں رہا ہے۔ تم اپنے وار کرتی جاؤ، میں بچاؤ کرتا رہوں گا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس تحقیر سے بہتر ہے کہ تم اسی وقت اپنا راستہ الگ کر لو۔ تصویر سے تقدیر تک میں اپنے معاملات خود سلجھا سکتی ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ کامیابی کی کلید تمہاری گود میں لا ڈالی ہے، اور غزالہ یرغمالی کے طور پر تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ غزالہ قید نہ ہوتی تو شاید میں تم سے دو بدو کچھ اور باتیں کر لیتا، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ چاہو تو مجھے اپنا قیدی بھی سمجھ سکتی ہو، جو چاہو گی وہی کر گزرنے پر خود کو مجبور پاؤں گا۔ آخری فکروں پر میرا لہجہ بے حد زہریلا ہو گیا۔ ویرا نے چند گہرے گہرے سانس لیے، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولی، ایک امتحان یہ بھی صحیح، اب غزالہ سے تمہاری ملاقات تمہاری پسند کے حالات میں ہوگی، لیکن اس کی شرط تصویر کے حصول کے بعد لائٹس کاٹج کی تباہی ہے۔ یہ دونوں کام کر گزرے تو تمہیں مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی۔ میں واپس پلٹ گیا اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہولی۔ مکفل کمرے کو کھول کر
ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو بند کمرے میں پڑی ہوئی چوتھی لاش میں کم و بیش 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود تفن پیدا نہیں ہوا تھا۔ ویرا نے اس کمرے میں سجے ہوئے ہتھیاروں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ شاید دیر تک پورے انہماک سے اس نمائش کا جائزہ لینے میں مصروف رہتی، مگر میں نے دیوار گیر الماری میں نصب فریم پر زور آزمائی کرتے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اس وقت ویرا کے چہرے سے بے پناہ جوش اور تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جو ہی وہ فریم ہاتھ میں آیا، جمی لائٹ کی رنگین قلمی تصویر پر نگاہ پڑتے ہی ویرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ویرا لائٹ سے میری پہلی ملاقات بے خبری کے عالم میں مشرق بعید کے سفر میں دوران پرواز ہوئی تھی۔ اس وقت میں اس کے ماضی سے لا علم تھا، لہذا اپنے تمام تر تجربے کے باوجود اسے زندگی کی کیف اور لذتوں کی طلبگار ایک فراخ دل دوشیزہ سمجھتے ہوئے اپنی کامرانی پر کئی دنوں تک ناز کرتا اور ایک ہوٹل کے اقامتی کمرے میں اس کے ناز اٹھاتا رہا تھا۔ اس دوران میں کسی بھی مرحلے پر وہ بالادست نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے ہر عمل اور رد عمل میں ایک ایسی معصومانہ سادگی اور بے ساختگی رچی ہوئی تھی کہ احکام کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی مہکتی زلفوں کے سائے میں شاید پوری عمر بھی گزار دیتا، لیکن تقدیر میں غزالہ لکھ دی گئی تھی۔ ویرا کی دل موہ لینے والی معصومانہ ادائیں مشرق بعید میں میرے قدموں کی زنجیر نہ بن سکیں اور میں اپنے وطن لوٹ آیا۔ اس کے بعد مدتوں کے وقفے سے ویرا لائٹ شوگر کوئن کے روپ میں سامنے آئی تو اس کے تیور ہی مختلف تھے۔ اس میں نہ معصومانہ سادگی رہی تھی، نہ فطری بے ساختگی۔ وہ ہر زاویے سے ایک بے مہر اور کاروباری ذہنیت علی پیشہ ور مجرمہ کے طور پر سامنے آئی تھی، جس کے سینے میں دل کی جگہ شاید کوئی سنگریزہ نصب تھا، جس میں نہ لچک تھی نہ جذبات کی سرگرمی۔ وہ ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنے پر تلی ہوئی ایک حسین مجرمہ نظر آتی تھی، جس کے نزدیک انسانی اقدار اور جذبات کی کوئی وقت تھی نہ اہمیت۔ پھر اب جمی لائٹ کی رنگین قلمی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ سنگ دل اور بے مہر لڑکی یک بیک ملکہ جذبات نظر آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے، نگاہوں میں تنفر کا قہر سمٹ آیا تھا اور وہ بے یقینی کے عالم میں اس قلمی تصویر کو مسلسل گورے جا رہی تھی۔ وہاں دعویٰ بولتے ہوئے میرے ایما پر ویرا اپنے ساتھ ایک مختصر لیکن حساس کیمرہ بھی لائی تھی، جو اس کے چست سیاہ لباس میں موجود تھا اور جس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ واپسی سے قبل جمی لائٹ کی قلمی تصویر کی کچھ تصاویر بھی لے لی جائیں، تاکہ فرار کے وقت اگر ناگہانی کسی مرحلے پر اصل تصویر سے دستبردار ہونا پڑے تو بعد میں کیمرے سے لی ہوئی جمی لائٹ کی قلمی تصویر کی تصاویر اس کی تلاش کی مہم میں معاون ثابت ہو سکیں۔ لیکن ویرا لائٹ تو تصویر دیکھتے ایک بدلی ہوئی عورت نظر آنے لگی تھی۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر ان میں بتدریج قہر اور نفرت کے کوندے لپکنے لگے۔ وہ میری طرف یوں حملہ آور ہوئی تھی جیسے پل بھر میں مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گی، مگر وہ بہرحال عورت تھی اور میں ایک تندرست و توانا مرد۔ میں تصویر فرش پر پھینک کر خود کو ویرا کے حملے سے صاف بچا گیا۔ وہ بڑی اور وار خالی جانے پر جلا کر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے پلٹی اور جمی لائٹ کی قلمی تصویر پر ٹوٹ پڑی۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فریم سمیت کینوس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیے۔ جتنی دیر میں صورتحال کو سمجھ کر اس کی طرف لپکتا، وہ تصویر کے چیتھڑے اڑا چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ وہی جو کرنا چاہیے تھا، اس نے کھوئے کھوئے ہذیانی لہجے میں کہا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں کر گزری ہوں، اب تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، مگر تم تو جمی لائٹ کی تصویر کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پانے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، تصویر سامنے آئی تو ایسی آتش زیر پا کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ میرے مقابل سینہ تان کر زہریلے لہجے میں بولی،
تو تم اپنے باپ کو پہلے سے جانتی تھی۔ میرا لہجہ لازماً کاٹدار ہو گیا تھا۔ باپ نہیں، وہ ایک دلال تھا۔ وہ تلخ اور رندے ہوئے لہجے میں بولی، یہ جو کوئی بھی ہو، میں اسے روم کے ایک مضبوط گروہ بند کے طور پر جانتی ہوں۔ میرے لیے اس کا نام جیمی لائٹ نہیں بلکہ ڈان مرسیانو تھا، اور 2 برس پہلے تک میری بیشتر راتوں کے دام اسی مالون نے طے کیے تھے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے بیبی؟ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ روم، وہ غصیلے لہجے میں بولی، بتا رہی ہوں کہ ڈان مرسیانو روم کا ایک مضبوط گروہ بند ہے۔ منشیات فروشی، جوئے اور قہوہ گری سے بردہ فروشی تک وہ ہر گھٹیا کام کرتا ہے، اور اس نے خود اپنی بیٹی کی راتوں کا سودا کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ بکو مت، وہ حلق پھاڑ کر غصیلی آواز میں چیخی تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ جانتے بوجھتے اس دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کو نیلام نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً میری حیثیت سے لا علم رہا ہوگا۔ تم اپنے باپ کے بارے میں یقین اور بے یقینی کا شکار ہو میری ننھی محبوبہ، میں نے ٹھہرے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اسی قدر لا علم ہوتا تو ایک عالمی تنظیم کی سربراہی نہ کر رہا ہوتا۔ کس عالمی تنظیم کی بات کر رہے ہو؟ اس نے چٹخ کر سوال کیا تھا۔ لائٹز کاٹیج کوئی مقامی فتنہ تو نہیں ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو کیا تم ڈان مرسیانو کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ بیرا کا لہجہ تجسس امیز تھا۔ ٹھکانے سے واقف ہوتا تو تمہارے نخرے اٹھانے کے بجائے وہیں اس کے ٹھکانے پر موجود ہوتا، میں نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ لیکن اس پوری تقریر کا مدعا صرف اتنا ہے کہ تمہیں تمہاری صحیح حیثیت کا احساس دلا سکوں۔ اپنے باپ کے نزدیک تم محض ایک حسین اور خوبرو لڑکی ہو جسے چارہ بنا کر بڑے سے بڑا شکار کھیلا جا سکتا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی اصلیت اور حقیقت کا علم نہیں، لیکن وہ ہر لمحے تمہارے بارے میں باخبر رہا ہے اور تم سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے کوشاں ہے۔ تم قانون کے سامنے ہتھیار ڈال دو گی تو بے آسرا رہ جاؤ گی، ہمارا ساتھ دو گی تو اپنے سامنے بہت سے راستے کھلے ہوئے پاؤ گی جن کے انتخاب میں تمہیں مکمل آزادی ہوگی۔ تمہارا ساتھ، میری گفتگو پر وہ الجھ کر رہ گئی۔ فی الحال تو تمہارا ہی ساتھ دے رہی ہوں، اور یہ قانون کا ذکر درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ میں جو کچھ کروں گی اپنے بل پر کروں گی۔ قانون کا سہارا لینا چاہا تو شاید خود سولی پر ٹانگ دی جاؤں۔ جیمی لائٹ یا ڈان مرسیانو سے بغاوت کے بعد تمہارے سامنے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، مجھ سے صلح کر لو یا قانون کے محافظوں کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اس وقت تک وہ اپنے جذباتی ابال پر قابو پا چکی تھی اور مدتوں سے اپنے جس باپ کی دید کی آرزو میں تڑپ رہی تھی، اس وقت اسی کی رنگین قلمی تصویر کے چیتھڑوں کو اپنے قدموں تلے پامال کر رہی تھی، اور نہ میں اپنے باپ سے بغاوت کر رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی عمر برباد کر کے ایک پرشکوہ تنظیم قائم کی ہے تو میرا یہ حق ہے کہ اسے معزول کر کے اب اقتدار میں خود سنبھال لوں۔ ڈان مرسیانو کے روپ میں اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ لا علمی کی وجہ سے کیا ہوگا، ورنہ اپنے لہو کی آبرو تو کنجروں کو بھی عزیز ہوتی ہے۔ وہ جس پیمانے پر کام کر رہا ہے اس کے پیش نظر یہ سوچنا ہی حماقت ہوگا کہ وہ اپنی ذات سے متعلقہ کسی معاملے سے لا علم رہا ہوگا۔ میں نے اسی کے ساتھ واپس لوٹتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ جب تم ڈان مرسیانو سے ٹکرائیں تو اس وقت تم اپنے باپ کی تلاش کے کس مرحلے میں تھیں؟ وہ پرخیال انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ تم کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ میری بات کا جواب دو، سب کچھ خود بخود واضح ہو جائے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میری جدوجہد جاری تھی اور میرا خیال ہے کہ میں تنظیم میں شامل ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ڈان مرسیانو سے تمہارا ٹکراؤ اتفاقاً ہوا تھا یا اس سے مل بیٹھنے کی کوئی ہدایت ملی تھی؟ کیا بالکل ہی احمق سمجھ لیا ہے تم نے مجھے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہدایت ملی ہوتی تو میرے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہ ہوتا کہ مجھے دانستہ اس کی طرف ہانکا گیا ہے، وہ 100% اتفاق ہی رہا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈان مرسیانو دانستہ ایسے حالات پیدا کیے ہوں گے کہ تم اس ملاقات کو اتفاق کا شاخسانہ سمجھتی رہو، لیکن در حقیقت وہ اسی لمحے سے اپنی زیر سایہ تمہاری تربیت کا آغاز کر چکا تھا۔
تھا، مجھے جان بوجھ کر غلیظ راستے پر ڈالا گیا تھا۔ اس نے مضحکہ اڑانے والے تحقیر امیز لہجے میں کہا، وہ تمہارا باپ ہے ویرا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، شاید ایک رسوائے زمانہ مجرم بھی جس کے ہاتھ منشیات فروشی سے انسانی لہو کی شرمناک ہولی تک میں آلودہ ہیں، ایسے لوگوں میں زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کی بالکل ہی مختلف بلکہ حیران کن اقدار رائج ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے سوچو گی تو تمہیں ڈان مرسیانو کا رویہ ناقابل یقین نظر آئے گا، لیکن ایک پیشہ ور پاپی کی بیٹی بن کر دیکھو گی تو تمہیں اس کا رویہ حقیقت پسندی پر مبنی نظر آئے گا۔ میرے کچھ پلے نہیں پڑ سکا کہ اگر اور مگر کے درمیان تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ وہ طے خانے میں جانے والی سیڑھیاں اترتے ہوئے منہ بنا کر تلخ لہجے میں بولی، اور اس بار میں خاموش ہی رہا۔ میری نگاہیں اسلحے کی پیٹیوں سے لدے ہوئے ٹرک کے قریب فرش پر پڑے ہوئے ان تین بے جان سایوں پر لگی ہوئی تھیں جو اپنے اپنے خون میں لتھڑ کر تقریباً ناقابل شناخت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت تک بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ان میں سے دو دم توڑ چکے تھے، موت کی اذیت سے ان کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ تیسرا بے ہوش تھا اور اس کے سینے میں سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ میرے کچھ کہے بغیر ویرا لائٹ نے تیسرے کے نرخرے پر اپنی سینڈل رکھ کر اس پاؤں پر پورا زور دے دیا۔ وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ مدافعت میں ویرا کی پنڈلی دبوچ کر اس کا پاؤں اپنے نرخرے پر سے ہٹا دیتا۔ اس کے بدن میں اضطراری جنبش ہوئی، دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور پھر وہ بھی زندگی کے بکھیڑوں سے نجات پا گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔